اس کا اجر اتنا زیادہ ہے کہ اس کا اجر سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کوئی اور ادا کر نہیں سکتا۔ 20 رجب کا واقعہ ہے کہ جب امام حسین کو دربار بلایا گیا، اس ہجرت میں اور آپ کیسے شریک ہو سکتے ہیں؟ ایک جملہ سن لیجئے، مجھے اس کو تفصیل سے پڑھنا تھا، پھر کبھی اور پڑھوں گا۔ یہ یا لیتنی کنت معکم فافوز معکم، جو صادقانہ خلوص نیت کے ساتھ یہ کہے۔ ہمارا عمل اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا، لیکن بشری بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قلب ناظرین امام زمان علیہ السلام کو تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہوئے ایک اور مل کے صلوات بھیجیں محمد و آل اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ ثم یدرکہ الموت فقد وقع اجرہ علی اللہ۔ نعرہ 28 رجب المرجب کی مناسبت سے مجلس ہے اور موضوع ہے اولیاء خدا کی ہجرت۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 100 کا ایک حصہ ہم نے آپ کی خدمت میں پڑھا ہے، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جو اپنے گھر سے خارج ہو مہاجرن ہجرت کرتے ہوئے إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف، ثم يدركه الموت، سفر امام حسین علیہ السلام کو ملحوظ خاطر رکھیے گا اور آیت کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ ایک بار پھر سن لیجئے، جو اپنے گھر سے خارج ہو من بیتہ مہاجرن ہجرت کرتے ہوئے إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف، ثم يدركه الموت، اور دوران ہجرت موت اسے درک کر، فقد وقع اجرہ علی اللہ، اس کا اجر اتنا زیادہ ہے کہ اس کا اجر سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کوئی اور ادا کر نہیں سکتا، اس کا اجر اللہ کے ذمہ، وقع اجرہ علی اللہ۔ بہت گہرائیاں ہیں قرآن کی آیات کی طرح اس آیت میں بھی۔ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا، جو اپنے گھر سے خارج ہو ہجرت کرتے ہوئے کسی اور شہر کی طرف، اِلَى بَلَدٍ، ہجرت کرتے ہیں آپ ایک مقام سے دوسرے مقام تک، اپنے گھر سے کسی اور مقام تک، کہا نہیں، مہاجرن الی اللہ، ہجرت کرتے ہوئے اپنے گھر سے نکلے اللہ کی طرف۔ یعنی اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سمجھایا ہے کہ ہجرت فقط مکان بدل لینے کا نام نہیں، شہر بدل لینے کا نام نہیں ہے۔ تم ہجرت کر رہے ہو اس خاطر کہ تم اپنے گھر سے جا رہے ہو اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ ہجرت آپ یہیں پر اپنے شہر میں، میلبرن میں، جہاں کہیں آپ سماعت فرما رہے وہاں خود اپنی ذات میں اس ہجرت کو انجام دے سکتے کہ جب آپ خواہشات نفسانی سے ہجرت کر جائیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف، یہ بھی ہجرت ہے۔ عرض کر چکا ہوں جناب عباس تابش صاحب کے مصرے کہ ایسے تو کوئی ترک سکونت نہیں کرتا، ہجرت وہی کرتا ہے کہ جو بیعت نہیں کرتا، ہجرت وہی کرتا ہے جو بیعت نہیں کرتا۔ اس لیے کہ اگر اسی انداز سے کہ جیسے سارا معاشرہ جی رہا ہے ہم بھی جیتے رہیں تو پھر تو ہجرت کا کوئی تصور ہی نہیں ہے نا۔ ہجرت تو وہی کرے گا کہ جو معاشرے کے کسی قدر کو، کسی اقدار کو، کسی ویلیو کو چیلنج کر رہا ہے۔ اسی خاطر ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے یہی لفظ استعمال کیا ہے کہ انی لم اخرج عشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، کہ میں خروج اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ یا کو میں شرارت کرنا چاہتا ہوں، یہ لفظ امام کا اس لیے میں ترجمہ کر رہا ہوں، عشرا ولا بطرا، نہ ہی غرور کی وجہ سے ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہا ہوں، ولا مفسدا، نہ ہی فساد کرنا چاہتا ہوں، ولا ظالما، نہ ہی کوئی ظلم کرنا چاہتا ہوں، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں خروج اس لیے کر رہا ہوں کہ میں اپنے جد محمد مصطفیٰ کی امت کی اصلاح چاہتا ہوں اور میں عمل کروں گا اپنے جد رسول اللہ کی سیرت پر، اسیر و بسیرت جدی، اسی سیرت کو اختیار کروں گا کہ میرے جد رسول اللہ کی سیرت ہے، وہ ابی، اور میرے بابا کی سیرت ہے علی ابن ابی طالب، میرے بابا کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ یہ کہتے ہوئے امام حسین علیہ السلام مدینہ سے چلے تھے۔ تو آپ اولیاء خدا کی ہجرت ملاحظہ فرمائیے گا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے، سورہ ابراہیم آیت نمبر 37۔ حضرت ابراہیم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ ربنا انی اسکنت، پروردگار میں یہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں ذریتی، اپنی ذریت کو، بواد غیر ذی زرع، ایک ایسی وادی میں کہ جہاں پر کوئی زراعت نہیں ہے، مکہ صحرا تھا، عند بیتک المحرم، تیرے احترام والے گھر کے پاس میں اپنی ذریت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ حضرت ہاجر اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو انہوں نے وہاں چھوڑا، فلسطین سے ہجرت کی، انہوں نے مکہ آئے، بیت وہاں موجود تھا، اللہ تعالیٰ کا بیت تو حضرت آدم علیہ السلام ہی نے تعمیر کیا تھا، بعد میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس گھر کی دیواروں کو بلند کیا تھا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا، یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ آپ یاد کیجئے حبیب اس وقت کو کہ جب ابراہیم اور اسماعیل مل کر خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے، یعنی بیت پہلے سے تھا، وہ دیواروں کو بلند کر رہے، اور انہوں نے کہا نہیں زبان سے
یہ نہیں ہے کہ قال دونوں نے مل کر کہا کہ پروردگار تو ہماری جانب سے اس عمل کو قبول فرمانا، ربنا تقبل منا. ان کے عمل کی کیفیت یہ تھی کہ ان کا عمل یہ کہہ رہا تھا کہ پروردگار تو ہماری جانب سے یعنی آپ کے عمل کا معیار وہ ہو کہ خود بخود عمل اس بات کی گواہی دے کہ پروردگار تو اسے قبول فرما. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت ہے. جب انہوں نے یہ ہجرت فرمائی تو سرکار ختمی مرتبت کی بھی ہجرت تاریخ میں. اچھا، اس ہجرت میں وَاجْعَلْ أَفْئِدَةَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، سبحان اللہ، کہ میں اپنی ذریت کو اس غیر آباد شدہ وادی میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور میری دعا یہ ہے کہ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، کہ تو انسانوں کے دلوں کو میری ذریت کی طرف موڑ دے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی ہجرت کے وقت. آپ کا آج اس مجلس امام حسین علیہ السلام میں آنا خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی تعبیر ہے. امام حسین ذریت ابراہیم علیہ السلام. حضرت ابراہیم نے کہا تھا کہ میں دعا کر رہا ہوں کہ پروردگار تو میری ذریت کی طرف لوگوں کے دلوں کو موڑ دینا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسانوں کے دلوں کو موڑ دیا ہے ابراہیم علیہ السلام کی ذریت کی طرف، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام اور ابا عبداللہ حسین علیہ السلام خود ان میں بڑا ایک گہرا تعلق ہے بہت سارے حوالوں سے، بہت سارے واقعات کے سلسلے میں، کہ جیسے اس وقت پیش کرنا مقصود نہیں ہے، کبھی کسی اور موضوع میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. ابراہیم علیہ السلام نے گریہ کیا امام حسین علیہ السلام، تو فدیناہ بذبح عظیم، ہم نے فدیہ قرار دیا اسماعیل کو ایک بڑی قربانی کے لیے. ذبح عظیم ابا عبداللہ حسین علیہ السلام. خود اقبال نے بھی اس بات کو اپنی شاعری میں جا بجا بیان کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے جس قربانی کا آغاز ہوا تھا وہ پہنچی ابا عبداللہ حسین علیہ السلام تک. اس بات کو مجھے سوچ کے نہیں آیا تھا کہ میں پڑھوں گا، لیکن اسی وقت ممبر پر ذہن میں آ رہی ہے تو مختصراً گزارش کر دوں. وہ یہ کہ ایک بڑے شاعر گزرے ہیں فارسی زبان میں، حافظ، ادبیات فارسی کے سب سے بڑے شاعر ہیں. انہوں نے ایک شعر یہ کہا تھا کہ مرید پیر مغانم زمن مرنج اے شیخ کہ وعدے تو کر دی و بجاؤ آورد. اے شیخ آپ مجھ سے رنجیدہ نہ ہوں، اس لیے کہ میں اپنے پیر کا مرید ہوں، چونکہ وعدہ آپ نے کیا تھا لیکن وفا انہوں نے کی. حافظ کے بڑے عرفانی اشعار ہیں اور فقط افسانہ گوئی نہیں ہے، یہاں پر کسی حقیقت کی طرف اشارہ ہے. تو تہران کے ایک بڑے عالم ہیں، وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک جوان تھا کہ جو آیا آیت اللہ دری کے پاس، محرم کی مجالس تھی، اور اس نے آ کر مجلس سے پہلے یہ پوچھا کہ مجھے یہ بتلائیے گا کہ حافظ کے شعر کا کیا مطلب ہے کہ مرید پیر مغانم زمن مرنج اے شیخ. پیر کہتے ہیں امام کو، رہبر کو، شیخ کہتے ہیں فارسی زبان میں کسی بزرگ کو جس کا احترام آپ کریں. تو اے شیخ میں مرید ہوں اپنے پیر کا، آپ سے بڑھ کر میں ان کا مرید ہوں، اس لیے کہ وعدہ آپ نے کیا تھا لیکن اس وعدے کو وفا اس پیر نے کیا تھا. آیت الدری نے کہا کہ میں ابھی ممبر پہ جا رہا ہوں خطاب کرنے کے لیے، تو میں بتلاتا ہوں آپ کو کہ شعر کا کیا مطلب ہے. اور انہوں نے شعر کی وضاحت کی، وضاحت یہ کی کہ حضرت آدم علیہ السلام، یہاں شیخ سے مراد ابو البشر حضرت آدم ہے، اور پیر سے مراد مولا علی علیہ السلام ہے. حافظ کہہ رہے ہیں حضرت آدم سے کہ اے آدم آپ مجھ سے اس بات پر رنجیدہ نہ ہو کہ میں آپ سے زیادہ مرید ہوں علی ابن ابی طالب کا، اس لیے کہ وعدہ آپ نے کیا تھا اور وفا انہوں نے کیا تھا. یہ کون سے وعدے کی بات ہو رہی ہے؟ لا تقربا هذه الشجرہ، اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ خبردار گندم کے درخت کے قریب نہ جانا. حضرت آدم علیہ السلام سے ترک اولا ہو گیا، وہ چلے گئے. تو وعدہ آدم علیہ السلام نے کیا تھا لیکن وفا علی ابن ابی طالب نے کیا تھا کہ علی نے ساری زندگی جو کی روٹی کھا کر گزارا کیا، جبکہ علی نے وعدہ نہیں کیا تھا. اس جوان کا یہ کہنا ہے کہ آیت اللہ دری نے یہ وضاحت کی اور بہت ہی معقول وضاحت ہے، اور آپ تک بھی یہ وضاحت بہت اچھی طریقے سے پہنچی. کیا بات ہے؟ کہتے ہیں آیت اللہ دری کا انتقال ہو گیا. جب کوئی گزر جاتا ہے دنیا سے تو وہ غیب کو شہود پاتا ہے پھر، اور وہ غیب کی باتوں کو دیکھ پاتا ہے. تو وہ جوان کہتا ہے کہ میں نے آیت اللہ دری کو خواب میں دیکھا ان کے مرنے کے بعد، اور انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ تم نے مجھ سے میری زندگی میں پوچھا تھا کہ حافظ کے شعر کا مطلب کیا ہے کہ مرید پیر مغانم زمن مرنج اے شیخ. اے شیخ آپ مجھ سے رنجیدہ نہ ہوں، میں اپنے پیر کا مرید ہوں، اس لیے کہ وعدہ آپ نے کیا تھا، وفا انہوں نے کیا تھا. تو میں نے تمہیں بتلایا تھا کہ یہاں شیخ سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے اور پیر سے مراد مولا علی علیہ السلام ہے، لیکن میرے مرنے کے بعد مجھ پر ایک نیا راز کشف ہوا ہے کہ شعر میں ایک اور مزید گہرائی ہے، اور گہرائی یہ ہے کہ یہاں شیخ سے مراد، بات ضائع نہ کیجیے گا، شیخ سے مراد ابراہیم علیہ السلام اور پیر اللہ صلی علی محمد محمد. ہے میرے ساتھ آپ کہ اے ابراہیم آپ مجھ سے رنجیدہ نہ ہوں، اس لیے کہ میں آپ کا مرید ہوں لیکن آپ سے بڑھ کر اپنے پیر کا مرید ہوں، اس لیے کہ وعدہ آپ نے کیا تھا، وفا انہوں نے کیا تھا. اسی وعدے کی وفا کے لیے تو آج حسین ہجرت فرما رہے ہیں.
سبحان بات واضح ہو رہی ہے؟ کیا کہنا؟ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ اپنے فرزند کو قربان کریں گے. سبحان اللہ. فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين. سورہ صافات کے تمام آیتیں پیش کرنے کا وقت بھی نہیں ہے اور مجھے موضوع کو اختتام تک پہنچا دینا ہے کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے فرزند کو ذبح کر رہے ہیں تو انہوں نے اپنے فرزند سے پوچھا کہ بیٹا آپ کا کیا خیال ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا افعل ما تؤمر، بابا آپ کو کر دیجئے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ انشاءاللہ ہمیں صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. یہ اسماعیل علیہ السلام کی منزل تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں صابرین میں سے کہا. مشکلات پر صبر کرنا ایک منزل ہے اور پھر شکر کی ایک اور منزل جو مخصوص ہے ابا عبداللہ حسین علیہ السلام سے. بات بات مل کے اور صلوات بے دے نام حیدر کرار ابا عبداللہ پہنچ رہی ہے. تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیے گا مومنین، تھوڑا سا آگے تشریف لائیے گا، مل کے صلوات اور بے دے محمد و آل محمد. تو اے ابراہیم علیہ السلام آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ اپنے فرزند کو ذبح کریں گے. فلما اسلم وتلہ للجبین، جب دونوں سر تسلیم خم ہو گئے اور ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل کو پیشانی کے بل لٹا دیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آواز آئی کہ قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم آپ نے اپنا خواب سچ کر دکھایا. اور یہ تو ایک امتحان تھا کہ جو آپ سے لیا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت ایک مصلحت کی خاطر وفدیناہ بذبح عظیم، اور ہم نے فدیہ قرار دیا اسماعیل کو ایک ذبح عظیم کے لیے، کیونکہ اسماعیل کی نسل سے امام حسین علیہ السلام. اگر اسماعیل اس وقت ذبح ہو جائے تو ظاہری سبب کے تحت کہہ رہا ہوں، ورنہ تو امام حسین کائنات کے بادشاہ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ظاہری سبب کے مطابق اسماعیل کی نسل سے آنا ہے امام حسین علیہ السلام کو، لہٰذا فدیہ قرار دے دیا گیا، اسماعیل کو بچا لیا گیا تاکہ ایک اور عظیم قربانی دی جا سکے. اور اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے گریہ کیا امام حسین پر. جب امام حسین علیہ السلام پر ابراہیم نے گریہ کیا تو عزیز و روایت کا جملہ ہے کہ اے ابراہیم آپ اسماعیل کو ذبح کر کے جس مقام فضیلت تک پہنچنا چاہتے تھے وہ ہم نے حسین پر گریے کی وجہ سے آپ کو عطا کر دیا. آپ کی صدائیں بلند ہو گئیں. نکات اور کچھ موضوعات اور بھی تھے جنہیں مجھے پیش کرنا تھا، لیکن آج چاہتا ہوں گفتگو مختصر رہے، باقی باتیں پھر کبھی اور صحیح انشاءاللہ. 26 رجب کا واقعہ ہے کہ جب امام حسین کو دربار بلایا گیا. اس ہجرت میں میں اور آپ کیسے شریک ہو سکتے ہیں؟ ایک جملہ سن لیجئے، مجھے اس کو تفصیل سے پڑھنا تھا، پھر کبھی اور پڑھوں گا. یہ یا لیتنی کنت معکم فافوز معکم، جو صادقانہ خلوص نیت کے ساتھ یہ کہا. ہمارا عمل اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا، لیکن بشری استطاعت میں جس حد تک ہو سکے اپنے آپ کو جوڑ لے حسین سے اور پھر خلوص نیت کے ساتھ کہے یا لیتنی کنت معکم، اے کاش ہوتا میں آپ کے ساتھ مولا باپ. میں عرض کر رہا ہوں لیاقت ہم میں سے کسی کی نہیں کہ ہم یہ کہہ سکتے، لیکن جب امام نے ہم سے یہ کہا، یہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں یہ یا لیتنی کنت معکم. امام علیہ السلام نے ہمیں جو سکھلایا تھا تو کیا امام نہیں جانتے تھے کہ 99.99% بلکہ شاید 100% میں سے کسی کی لیاقت نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو کربلا کے شہیدوں سے جوڑ سکے، لیکن پھر بھی امام نے کہا یہ پڑھو، تو یہ کہو، نیت میں رکھو اپنی، یہاں نیت کا اجر ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو کر جو حسین تک پہنچے، منظار الحسین فقد زار اللہ علی عرشہ، وہ عرش پہ خدا کی زیارت. 26 رجب ابا عبداللہ الحسین بنی ہاشم کے جوانوں کے ساتھ مسجد نبوی میں تشریف فرماتے کہ ولید کا قاصد آیا، حاکم مدینہ، اور اس نے کہا کہ ولید نے آپ کو بلایا ہے، دربار میں طلب کیا ہے. امام نے کہا اس سے کہو ہم آتے ہیں کچھ دیر میں. بنی ہاشم کے جوانوں نے کہا کہ اے مولا اس رات کے پہر کیوں بلایا ہوگا آپ کو؟ امام نے کہا کہ یزید کا باپ دنیا سے چلا گیا اور اب یزید تخت خلافت پر ہے اور حاکم مدینہ یہ چاہتا ہے کہ وہ ہم سے بیعت لے. اتنے میں ولید کا قاصد پھر آ گیا کہ ولید آپ کا انتظار کر رہا ہے، آپ تشریف لے آئیے. امام نے کہا جب ہمیں آنا ہوگا ہم اپنے اختیار اور اپنی مرضی سے آئیں گے، اس سے کہو کہ ہم کچھ دیر میں آ رہے ہیں. کچھ دیر بعد ابا عبداللہ علیہ السلام اٹھے اور بنی ہاشم کے جوان ان کے ساتھ چلے. امام نے کہا ان بنی ہاشم کے جوانوں سے کہ ولید نے مجھے تنہا بلایا ہے، میں تنہا دربار میں جاؤں گا. ہاں اگر دربار میں میری آواز بلند ہو جائے تو پھر تم دربار میں آ جانا. ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کائنات کے حاکم، نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول پہنچے دربار میں. حسین کا دربار میں جانا کجا اور زینب کے دربار میں جانا کجا. اچھا یہاں تو میں نے خانوادہ عصمت و طہارت کی مستور کی مثال دے دی نا، چلے میں ایک اور مرد کی مثال دیتا ہوں. حسین کا دربار میں جانا کجا اور زین العابدین علی ابن حسین کا دربار میں جانا کجا. سجاد کی تو گردن جھکی ہوئی تھی کہ جب دربار میں پہنچے تھے. ولید نے کہا کہ معاویہ دنیا سے چلا گیا ہے اور اب یزید تخت خلافت پر ہے اور یزید نے آپ سے بیعت کا مطالبہ کیا ہے. امام نے اسے یہ کہا کہ رات کے اس پہر مجھے گوارا نہیں ہے کہ میں تجھ سے کوئی کلام کروں، کل دن میں مجھ سے بات کرنا، تب زمانہ یہ دیکھے کہ خلافت کا اصل حقدار کون ہے.
اس کا بیٹا یا علی کا بیٹا؟ اس نے کہا یزید نے کہا ہے کہ آپ سے بیعت لے لے ورنہ آپ کو یہاں سے جانے کی اجازت نہیں۔ امام نے کہا کہ انا اہل البیت اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ و مختلف الملائکہ، ہم نبوت کے اہل بیت ہیں، رسالت کی کان ہیں، ملائکہ ہمارے ہاں آتے جاتے ہیں، بنا فتح اللہ و بنا ختم، اللہ ہم ہی سے شروع کرتا ہے، ہم ہی پر ختم کرتا ہے۔ وَيَزِيد رَجُلٌ فاسق فاجر شارب خمر قاتل نفس محترمہ، یزید فاسق ہے، فاجر ہے، کھلے عام شراب پینے والا ہے اور اپنی محرم خواتین سے ناجائز تعلق رکھنے والا ہے، بے گناہ نفس کو قتل کرنے والا ہے، مثلی لا یبایع لمثلہ، مجھ جیسا کبھی اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر اب عبداللہ علیہ السلام دربار سے چلنا چاہتے تھے کہ مروان وہاں موجود تھا۔ مروان نے کہا کہ اے ولید، حسین سے آج بیعت لے لے ورنہ سر قلم کر دے، اگر آج رات گزر گئی تو حسین تیرے ہاتھ میں نہیں آئیں گے۔ سبحان اللہ، وجہ اللہ چہرے پر جلال خداوندی کے آثار نمودار ہوئے، اور ابا عبداللہ الحسین نے مروان کو دیکھا اور کہا کہ یبن الزرقاء، اے نیلی چشم والی کے بیٹے، انت تقتلونی ام ہوا، کیا تجھ میں اتنی جرت ہے کہ تو اس وقت مجھے مارے گا یا اس میں اتنی جرت آ گئی ہے کہ وہ حسین کو مارے گا؟ حسین کی آواز بلند ہوئی۔ بنی ہاشم کے جوان دربار میں داخل ہوئے۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھ رہا ہوں، سب سے پہلے دربار میں کون داخل؟ اگر دل کی کیفیت کہوں تو حسین کا علمدار ابو الفضل عباس۔ عباس سب سے پہلے دربار میں پہنچے اور عباس نے قبضہ شمشیر پر ہاتھ رکھا۔ کس میں اتنی جرت ہے کہ میرے مولا کے ساتھ بلند آواز سے بات کرے؟ اللہ اکبر، میں قربان ابو الفضل عباس علیہ السلام کے۔ مولا اس وقت کیا وقت تھا کہ جب آپ ہی کے آقا نے کہا حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا۔ کربلا کا آغاز ہو رہا ہے عزیزوں، 28 رجب المرجب ہے، حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ دیکھو جب ہم اور آپ کے لیے کربلا سے مدینہ سے کوئی بھی زیارت کا مقام ہوتا ہے، آخری رخصت بڑی سخت ہوتی ہے۔ میں نے تمام مومنین ہی کی یہ کیفیت دیکھی ہے کہ وہ جاتے ہیں زری کے پاس۔ اب کیا کہوں، جنت البقیع میں تو کوئی زری ہی نہیں ہے، اگر مدینہ میں ہو تو قبر کو دیکھتے ہیں اور دور سے آخری سلام کرتے ہیں، اور جب باہر نکل رہے ہوتے ہیں تو قدم نہیں چل پاتے ان کے، بار بار چہرہ موڑ موڑ کر دیکھتے ہیں کہ مولا آخری سلام، مولا آخری سلام۔ پھر جب وہاں سے نکلتے ہیں تو آخر میں گنبد کو دیکھتے ہیں، حتیٰ یہ کہ جب بس میں بیٹھ جاتے ہیں، بس وہاں سے روانہ ہو رہی ہوتی ہے تو آخر میں پھر گنبد کو دیکھ کر ایک سلام کرتے ہیں۔ بہت سخت کیفیت ہوتی ہے ایک مومن کے لیے، کربلا کو چھوڑنا، مدینہ کو چھوڑنا، مشہد کو چھوڑنا۔ اور سوچو حسین نے اپنی ماں کی قبر سے کیسے ودا کیا، حسین نے اپنے نانا رسول اللہ کی قبر سے کیسے ودا کیا، جان مدینہ مدینہ سے جا رہا تھا۔ اب عبداللہ الحسین، یہ 26 رجب کا واقعہ ہے، تاریخوں میں لکھا ہوا ہے کہ 2 مسلسل راتیں امام نے اپنے نانا کی اور اپنی ماں کی قبر پر گزاری۔ بار بار آتے تھے، فقط ایک مرتبہ نہیں آئے، بار بار آتے تھے اور بار بار اپنے نانا سے کلام کرتے تھے، اور آ کر یہ کہتے تھے کہ اللہم ھذا قبر نبیک، پروردگار یہ تیرے نبی کی قبر ہے، وَأَنَا ابْنُ بِنْتِ نَبِيِّكَ، اور میں تیرے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں۔ اس کے بعد فرماتے تھے کہ نانا مجھے اپنا بچپن یاد ہے، نانا جب آپ مجھے گودی میں اٹھایا کرتے تھے اور مجھے چوما کرتے تھے، نانا آپ مجھے اپنے شانوں پر بٹھا کر مدینہ کی گلیوں میں پھرا کرتے تھے، آج آپ کا نواسا جا رہا ہے مدینہ سے۔ یہ جملہ بھی ہے کتابوں میں کہ نانا اگر ہو سکے تو مجھے اپنی قبر میں لے لیجیے، میں آپ سے رخصت نہیں ہو پاؤں گا۔ اپنی ماں کی قبر پر آئے۔ حضرت مرحوم علامہ طالب جوہری صاحب ان جملوں کو پڑھتے تھے کہ جب حسین رسول اللہ کی قبر پر جاتے تھے تو قدم جمع جمع کر جاتے تھے، اپنے بھائی امام حسن کی قبر پر تو جیسے کوہ ذی وقار جا رہا ہو، لیکن جب پہنچے اپنی ماں کی لحد پر تو ایسے دوڑتے تھے کہ جیسے کوئی چھوٹا بچہ اپنی ماں کی قبر پر، اپنی ماں کی آغوش میں آئے اور آ کر کہتے تھے کہ اماں مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، اماں اماں حسین جا رہا ہے۔ عجب مصرے لکھے جناب میر انیس علیہ الرحمہ نے کہ سیدہ قبر میں تڑپ رہی ہیں نا، اپنے حسین کی فریاد و فغاں سن کر سیدہ قبر میں تڑپ رہی ہیں۔ تربت میں جو کی میں نے بہت گریہ وزاری، گھبرا کے نجف سے علی آئے کئی باری۔ سیدہ کو سنبھالنے کون آ سکتا تھا سوائے علی ابن ابی طالب کے؟ گھبرا کے نجف سے علی آئے کئی باری، کہتے تھے کہ اے احمد مختار کی پیاری، تم پاس ہو تربت ہے بہت، پاس ہو تربت ہے بہت۔ دیکھیں اب تک اہل بیت میں جن جن کی وفات یا شہادت ہوئی، رسول اللہ مدینہ میں ہے، امام حسن مدینہ میں ہے، ماں فاطمہ زہرا مدینہ میں، فقط مولا علی دور ہے۔ اب یہ جانتے نا
تو عجب تخیل میر انیس نے لکھا کہ تم پاس ہو تربت ہے بہت دور ہماری، بے چین ہو تم دل میرا گھبراتا ہے زہرا۔ تخیل اس میں یہ تھا کہ آپ اس وقت تربت میں تڑپ رہی ہیں تو دل میرا گھبرا رہا ہے، کیا ہم سے نہ رخصت کو حسین آئے گا زہرا؟ حسین سب سے رخصت ہو لے گا لیکن کیا ہم سے نہیں رخصت ہوگا حسین؟ بہرحال حسین 2 راتیں قبر رسول اللہ پر اور قبر بی بی زہرا پر رہے، اور اس کے بعد ایک منزل آئی کہ 28 رجب کا دن آ گیا۔ ایک صحابی ہیں رسول اللہ کے، کان اللہ یسمع صوت الرعد، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اتنا اونچا سنتا تھا کہ مجھے بجلی کے کڑکنے کی آواز نہیں آتی تھی، لیکن 28 رجب میں نے سنا کہ محلے بنی ہاشم سے بیویوں کے گریے کی آواز آ رہی تھی، اور پہلے کچھ کنیزیں آئیں، پھر اصحاب و انصار کے اہل خانہ آئے، اور پھر بنی ہاشم کی بیویاں آنا شروع ہوئیں۔ حسین نے عباس سے کہا کہ مشقوں کو مکمل کر لو، پانی سے بھری ہوئی مشقیں وہ سواری پہ رکھی گئیں، یہاں تک کہ حسین ایک کرسی پہ تشریف فرماتے ہیں کہ دفعتاً بلند ہوئے۔ ایک معظمہ بی بی بیت الشرف سے باہر نکلیں جو 5 کنیزوں کے جھرمٹ میں تھیں، اور جب بی بی آئیں تو ابوالفضل عباس علیہ السلام آئے اور انہوں نے اپنا زانو جھکایا، اور عباس کی صدا آ رہی تھی کہ اے مدینہ والوں بہت دور ہو جاؤ، مدینہ والوں بہت دور ہو جاؤ، اس لیے کہ ولی کی بڑی بیٹی سوار ہو رہی ہے۔ عزیزوں، یہ مدینہ سے کربلا کی سواری ہے، کربلا سے کوفہ کی سواری کچھ اور تھی، لہٰذا بی بی نے یاد کیا تھا ابا، جب بی بی نے ساری بیویوں کو سوار کروا دیا تھا، کیونکہ کوئی مرد نہیں تھا سوائے امام زین العابدین علیہ السلام کے، یہاں تک کہ امام زین العابدین کو بھی سوار کروا دیا، اور پھر 11 محرم کو ایک کنیز کانپ رہی تھی، کہا اے اماں فضہ آج آپ کو زینب سوار کروائے گی، اور جب بی بی زینب نے حضرت فضہ کو بھی سوار کروا دیا تو پھر کوئی نظر نہ آیا، تو فرات کا رک کر کے کہا ابا۔ اللہ اکبر، چند جملے رہ گئے۔ جب بیویاں ساری سوار ہو چکی تو امام حسین علیہ السلام اٹھے اور آ کر کہا کہ اینا قمر بنی ہاشم، قبر بنی ہاشم، ابوالفضل عباس کو بلاؤ، اور جب عباس آئے تو فرمایا قدم لی جوادی، اے عباس، جواد امام کے ذوالجناح کو کہا جاتا ہے، بڑا حسین اس میں بھی ایک لطافت ہے کہ اے عباس میری سواری کو لے آؤ، قدم لی جوادی، میری سواری کو تم لے آؤ۔ بس عزیزوں، یہ وہی بڑے نہیں جملہ ہے جب حسین نے رخصت آخر کے وقت کہا تھا، جب حسین اپنے خیام سے باہر نکلے نا، کہا یا ابطال الصفا و یا فرسان الحجا، ارے میرے شیروں کہاں ہو، تمہیں کیا ہے کہ حسین تمہیں پکارے اور تم جواب نہ دو؟ تو فرات کے قریب عباس کا لاشا تڑپ رہا ہے، اور پھر امام حسین نے کہا ایکم یقدم جوادی، تم میں سے کون ہے کہ جو میرے ذوالجناح کو لے آئے؟ بہن جانتی تھی بھائی کے دل پر کیا غم ہے، اس وقت عباس کو یاد کر رہے ہیں، لہٰذا پردہ خیمہ اٹھاؤ، اور خواہر حسین بی بی زینب سلام اللہ علیہا کہتی ہیں اے بھیا آج ہم آپ کو سوار کروائیں گے، نہ آزرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو۔ بس اب عبداللہ الحسین مدینہ سے چلے گئے، تھوڑا ہی کچھ آگے بڑھے تھے کہ عباس پھر سے آئے، کہ مولا کچھ دیر کے لیے کاروان روک لیجئے گا۔ امام نے کہا کہ عباس ابھی تو ہم مدینہ سے چلے ہیں۔ اب جب عباس نے اشارہ کیا، حسین نے پلٹ کر دیکھا، ایک چھوٹی بیمار بچی قافلے کے پیچھے کہتے ہوئے آ رہی تھی مہلن مہلن یا ابی، اے بابا ذرا آہستہ، بابا ذرا آہستہ بابا۔ بس عزیزوں، تفصیل بسائے پھر کبھی اور صحیح پڑھوں گا، حسین نے اپنی بیٹی سے کیسے رخصت ہوا، یہ بہت سخت منزل ہے۔ بس حسین نے کہا تھا کہ میری ہر اولاد یا میرے بابا علی مرتضیٰ سے ملتی ہے یا میرے نانا رسول اللہ سے ملتی ہے، لیکن فاطمہ صغریٰ میری ماں فاطمہ زہرا کی شبیہ ہے۔ حسین سب ضبط کر لے گا لیکن شبیہ ہے فاطمہ زہرا، کوفہ اور شام کے بازاروں میں پھرائی جائے، یہ حسین سے ضبط نہ ہو پائے گا۔ عزیزوں، حسین چلے گئے، صغرا رہ گئی مدینہ میں، صغرا کا دل تڑپتا رہتا تھا اپنی نانا کی طرف خیر ہو۔ ایک منزل وہ آئی کہ عاشور کا دن تھا، امام حسین علیہ السلام رخصت کے وقت ایک شیشی دے کر گئے تھے بی بی ام سلمہ کو، اور اس میں خاک تھی جس میں کہا تھا کہ جب تک یہ خاک رہے سمجھنا کہ میں زندہ ہوں، جب خاک خون میں بدل جائے تو سمجھ لینا کہ حسین مار دیا گیا ہے۔ بس ایک مرتبہ ام سلمہ نے ایک وقت دیکھا کہ وہ شیشی میں خون ابلنے لگا،